تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم قبر میں منو مٹی تلے دفن ہوتے ہیں تو قبر یہ مٹی کا ڈھیر نہیں، القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد اگر انسان نیک ہو تو اللہ رب العزت اس کی طرف جنت کی ہوائیں بھیجتا ہے، اگر وہ نیک نہ ہو بدرو ہو تو اللہ رب العزت جہنم کی طرف سے گرم ہوائیں اور وہ آگ اسے دکھاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے بزرگ، وہ خود ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک شخص کو پکڑ کر میرے پاس لایا اور کہا کہ شاہ صاحب اس شخص کے کپڑے بھی کئی سو سال پرانے ہیں اور اس کی زبان کی بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، اور اس کے پاس جو رقم ہے جو پیسے ہیں وہ بھی کئی سو سال پرانے ہیں، تو آپ ہی بتائیں کہ یہ کون ہے؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں ایک بادشاہ کے پاس کام کرتا، مجھے بات کرنے کی بھی مہارت ہے، کاروباری ڈیل کرنے کی بھی مہارت ہے، میں اس بادشاہ کے پاس رہا، مجھے اچھی تنخواہ ملتی، اچھا گھر، میں بچوں کو اپنی بیوی کو بڑے ناز و نعم سے پالتا، لیکن پھر اس بادشاہ نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا اور میں اپنے گھر آیا، میرے پاس جو جمع پونجی تھی میں اسے خرچ کرنے لگا، جب میرے پاس دولت ختم ہوئی تو مجھے لگا کہ میری بیوی اور میری اولاد کی نظر میں میری قدر کم ہونے لگی، وہ مجھے ستانے لگے، تو ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ مال کمانے کے لیے یہاں سے ہجرت کروں تاکہ جو گھر کے مسائل ہیں، میرا چولہا بھی جلے اور میرے بچوں اور میرے بیوی کی نظر میں میری عزت بھی بڑھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نکل پڑا، لیکن میرے جیب میں نہ ایک روپیہ تھا اور نہ ہی میرے پاس راستے میں سفر کرنے کے لیے کھانے کی کوئی چیز تھی۔ اور پھر فرمایا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت یہ چوک جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس چوک میں جو ابھی بلند عمارتیں بنی ہیں، یہاں جسم فروش عورتیں ہوا کرتی تھی، میں نے اس چوک میں انتظارگاہ میں بیٹھا، وہ جسم فروش عورتیں میرے ارد گرد آئیں کہ شاید اس کو بھی جسم کی خواہش ہے، میں نے انہیں کہا کہ مجھے بھوک ہے، میں بھوک سے نڈال ہوں، 2 دن سے میں سفر کر رہا ہوں، لیکن میں نے ایک نوالا بھی اپنے پیٹ میں ڈالا نہیں۔ تو اس بزرگ نے، اس شخص نے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت ایک عورت میری طرف بڑھی، اس نے کہا یہ کھانا لے لو، یہ میں نے حلال پیسوں سے خریدا ہے۔ میں نے اس کھانے کو لیا اور اسے کھانے لگا، اس کے بعد وہ عورت مجھے اپنے گھر لے کر گئی اور 10 دینار نکال کر مجھے دیے اور کہا کہ یہ میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں، اسے میں نے اپنے کفن دفن کے لیے رکھے ہیں، لیکن تم اللہ کی رضا کے لیے اس کو لے لو، یہ تم اپنے راہ سفر کے راستے میں اسے خرچ کرو۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں نے وہ 10 دینار اس جسم فروش عورت سے لیے اور میں نکل پڑا، کئی 100 کلومیٹر دور سفر کرنے کے بعد میں ایک چوک میں بیٹھا
کہ کہیں مجھے مزدوری ملے، کہیں مجھے کام مل جائے۔ ایک مالدار شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ اے نوجوان، تم کس نیت سے بیٹھے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی میں مزدوری کی نیت سے بیٹھا ہوں، میرے پاس یہ 10 دینار ہے کہ میں اس سے کچھ کام چلا سکوں۔ اس مالدار شخص نے اس نوجوان کو لیا اپنے ساتھ اور جس جگہ وہ کاروبار کرتا اس جگہ بٹھایا اور اسے کہا کہ گاہک تمہارے پاس آئیں، آدھا منافع تمہارا، آدھا منافع میرا۔ اب وہ نوجوان، اس کو تو کاروبار کا گر پتا تھا، بات کرنے کا گر پتا تھا، ڈیلنگ کرنی اسے آتی تھی۔ چند ماہ میں اللہ رب العزت نے اسے 1000 دینار سے نوازا، اس نے اونٹ بھی خرید لیے اور اللہ رب العزت نے اسے بے پناہ رزق دیا۔ اب چند ماہ بعد اس کے گھر سے ایک چٹھی آئی، ایک رکا آیا اور ایک قاصد اس کے پاس آیا کہ میں تمہاری بیوی، تمہارے بچوں کی طرف سے آیا ہوں، تمہاری بیوی کا یہ پیغام ہے کہ بچے جوان ہیں، ان کی شادیاں کرانی ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تو آپ کچھ بھیج دیجیے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا کہ اب میں گھر جا کر اپنے بچوں کی شادیاں کراؤں گا، میں گھر میں جو ضروریات ہوں گی اسے پوری کروں گا۔ اب میں نے اونٹ بھی لیے اور دینار کی ایک تھیلی بھی لی اپنے ساتھ، میں سفر پہ چل پڑا۔ جب میں اس چوک پہ پہنچا جس چوک پہ جسم فروش عورتیں کھڑے ہو کر اپنی گاہک کا انتظار کرتی، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جس نے مجھے 10 دینار دیے تھے؟ تو ان جسم فروش عورتوں نے مجھے کہا کہ حضرت جی وہ عورت بیمار ہے اور شدید بیمار ہے، قریب المرگ ہے۔ اور کہتے میں فوراً اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ اب آپ فکر مت کرو، میں آپ کا علاج کراؤں گا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے علاج کی ضرورت نہیں، میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، میں نے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی ہے، بس تم یہی بیٹھ کر یہ آخری چند دن میرے ساتھ گزارو تاکہ میری روح سہولت سے نکلے اور میرے کفن دفن کا تم انتظار کر سکو۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت 2 یا 3 ہفتے بعد وہ انتقال کر گئی، اسے میں نے قبر میں اتارا، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ آخری بار جب میں قبر میں اترا پھر میں نے اسے دفن کیا۔ میں رات کو اس کے گھر پہنچا، میں نے فیصلہ کیا کہ صبح میں اپنے گھر کی طرف نکلوں گا۔ رات کو سوتے وقت میں نے دیکھا کہ میری دینار کی وہ تھیلی جس میں 1000 دینار تھے وہ غائب ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے دفن کرتے وقت وہ تھیلی قبر میں ہی اسے چھوڑا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ حضرت میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس عورت کی قبر کو کھودوں گا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا، لوگ آئے، میں نے قبر کھولی تو قبر میں نہ وہ تھیلی ہے نہ وہ عورت ہے۔ میں نے کھدائی شروع کر دی، جب میں نے تھوڑی کھدائی کر کے اندر گیا میں نے دیکھا کہ ایک عالی شان محل ہے، ایک باغ ہے، اس باغ میں ایک تخت پہ وہ عورت بیٹھی ہے، سامنے میری تھیلی پڑی ہے۔ اس عورت نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ تم کہاں آ گئے ہو؟ میں اس محل کو دیکھتا رہا، اس عورت کو دیکھتا رہا۔ اس عورت نے کہا کہ جب میں نے سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کی اور اللہ کے لیے میں نے وہ 10 دینار تمہارے حوالے کی تھی جو میری زندگی کی جمع پونجی تھی، اللہ رب العزت نے مجھے یہ محل بھی دیا، یہ باغ بھی دیا جس میں چشمے بھی تھے، مختلف قسم کے فروٹ اور ایسے پھول جس کی خوشبو وہ شخص کہتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ مجھے نہیں ملی۔ اب 10 منٹ میں نے وہاں گزارے، کتنے؟ 10 منٹ میں نے وہاں گزارے، اور 10 منٹ کے بعد اس عورت نے کہا نکلو ورنہ دنیا کا نظام بدل جائے گا تمہارے لیے۔ 10 منٹ کے بعد جب میں نکلا وہاں سے میں نے دیکھا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ یہاں جسم فروشی کا اڈا تھا تو وہ کہتے ہیں 300 سال پہلے تھا۔ میں لوگوں کو وہ دینار دکھاتا ہوں، وہ پیسے دکھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ تو 300 سال پرانے ہیں۔
तुम्हारे कपड़े 300 साल पुराने हैं। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे फरमाया कि सुनो, आखिरत के 10 मिनट दुनिया के 300 मिनट से भी ज्यादा हैं। तुमने वहां 10 मिनट गुजारे और यहां 30 मिनट, 300 साल दुनिया के गुजर गए। तो मेरे भाइयों, ये जिंदगी है आखिरत की कि दुनिया में जो भी नेकी करोगे, सदका दोगे, खैरात दोगे, लोगों के साथ नेकियां करोगे, अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ नेकियां करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत भी देंगे, बागात भी देंगे। तो इसलिए कब्र की मिट्टी इसी मिट्टी का ढेर मत समझो, बल्कि ये मंजिल है आखिरत की तरफ जाने के लिए। जब बंदा जाता है किसी शहर में, पहला पड़ाव आता है तो यह आखिरत का पहला पड़ाव है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, मफहूम ऐसे है कि मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र का जो अजाब है वो तुम्हें दिखाता, कब्र का जो मंजर है वो तुम्हें दिखाता, लेकिन मैं इस खौफ की वजह से ये दुआ नहीं कर रहा कि इसकी वजह से तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो।